بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹوڈنٹس، آج 31 مئی 2019 ہے اور ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 31 ہے، اور یقیناً آپ لوگ ان لیکچر سے استفادہ کر رہے ہوں گے، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے لیکچر سن کے اکثر اسٹوڈنٹس انیشل ٹیسٹ ISSB کا کلیئر کر گئے، اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ لیکچر سنتے رہیں گے تو آپ ISSB سے بھی ضرور ریکمینڈ ہو جائیں گے۔ تو آج جو لیکچر میں دینے جا رہا ہوں وہ ہے جی کے آف پاکستان۔ جی کے سے کیا مراد؟ جنرل نالج، اور یہ جنرل نالج بہت ضروری ہے، خاص طور پہ انیشل ٹیسٹ میں کلیئر ہونے کے لیے آپ کو پاکستان کے بارے میں یہ معلومات کم از کم ضرور ہونی چاہیے۔ یہ نہ صرف آپ کو اکیڈیمک ٹیسٹ میں ہیلپ دیتی ہیں، بلکہ انیشل انٹرویو اور ISSB کا جو انٹرویو ہے اس میں بھی یہی اس طرح کے کویشچن پاکستان کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ پاکستان کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں وہ رکھیں، اور آگاہی ضروری ہے۔ اسی آگاہی کے پیش نظر ہم نے سوچا کہ آپ کو آج پاکستان کے جنرل نالج کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی جائیں۔ جی چلتے ہیں فرسٹ کویشچن کی جانب۔ سٹی آف کالجز، اور یہ سارے کویشچنز پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو سٹی آف کالجز جب میں پوچھوں گا تو اس مراد سٹی آف کالجز پاکستان کا سٹی آف کالجز کون سے؟ پاکستان کا سٹی آف کالجز لاہور کو کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ کالجز ہیں، پرائیویٹ کالجز بھی لاہور میں، اور سرکاری اور نیم سرکاری کالجز بھی لاہور میں بے شمار ہیں، اسی لیے اس کو سٹی آف کالجز کہا جاتا ہے۔ اور تعلیمی پرفارمنس یا کارکردگی کے حوالے سے لاہور کے تعلیمی ادارے بہت مقبول ہیں، خاص طور پہ گورنمنٹ کالج جو بھی یونیورسٹی بن گئی ہے لاہور بہت اچھا تعلیمی ادارہ ہے، اور اس تعلیمی ادارے سے بہت بڑے بڑے نامور شاعر، سیاستدان، اسکالرز تعلیم حاصل کر کے معاشرے کے لیے سود مند ثابت ہوئی۔ گیٹ وے آف پاکستان، گیٹ وے آف پاکستان کراچی کو کہا جاتا ہے۔ جی نیکسٹ بیٹا کویشچن ہے، باب الاسلام کون سا صوبہ ہے؟ تو یہ صوبہ سندھ ہے پاکستان۔ سوئٹزرلینڈ آف پاکستان، سوات۔ سوات اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ گرینری کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے سوات کا کوئی ثانی نہیں۔ نیکسٹ ہے سٹی آف ٹیکسٹائل۔ ٹیکسٹائل کا سٹی کون سے پاکستان کا شہر؟ فیصل آباد، اور یہ فیصل آباد آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے۔ پہلا شہر کراچی، دوسرے نمبر پہ لاہور، اور تیسرے نمبر پہ فیصل آباد۔ خوبصورت سٹی ہے، اور انڈسٹریل ایریا اس کا اسپیشلی بہت مقبول ہے، اور اس انڈسٹریل ایریا میں 4000 سے زیادہ فیکٹریز موجود ہیں، اور ایک پاکستانی جب اس ایریا کا وزٹ کرتا ہے تو فخر کرتا ہے کہ پاکستان میں ایسا شہر بھی ہے
جہاں اتنی بے شمار تعداد میں فیکٹریاں ایک ساتھ موجود ہیں اور بہترین پروڈکٹس فراہم کر رہی ہیں، جو نہ صرف پاکستان میں یوز ہوتی ہیں بلکہ پاکستان سے باہر ممالک میں بھی یہ پروڈکٹس برآمد کی جاتی ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں زر مبادلہ کمایا جا رہا ہے۔ محنتی لوگ ہیں فیصل آباد کے، اور فیصل آباد یونیورسٹی میں نے جاب بھی کی ایز اے ڈپٹی رجسٹرار، تو ایک یادگار ہے فیصل آباد کے ساتھ جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ ویلی آف فلاورز، پھولوں کا شہر کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ بیٹا شہر ہے پشاور۔ تو ابھی میٹرو جو ہے کمپلیٹ ہونے والی ہے پشاور کی، اور درخت اچھی خاصی تعداد میں لگائے جا رہے ہیں، اور پشاور کی رونقیں الحمدللہ بحال ہو چکی ہیں۔ کس زمانے میں پشاور دہشت گردی کا مرکز ہوا کرتا تھا، اسپیشلی 2010-11 کی اگر بات کی جائے، اور آج یہی شہر پشاور پھولوں کا شہر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اس میں بسنے والے بہادر اور بے باک جوانوں کی ہمت کو میں داد دوں گا، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو۔ اے پی ایس کا واقعہ سب کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے، لیکن وہ اسی اے پی ایس اسکول کے جو بچے ہیں وہ فخر سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اسی اسکول میں اکثر جو پشاور کے رہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں داخلہ لینے کے متمنی ہیں۔ تو پاکستان اور خاص طور پشاور کے لوگوں کی ہمت کو توڑا نہیں جا سکتا، اور جو حب الوطنی کا جذبہ ہے، وطن سے محبت کا جو جذبہ پشاور والوں میں پایا جاتا ہے، اس کو دہشت گردوں کی میلی آنکھیں کبھی بھی اس جذبے کو مان نہیں کر سکتی۔ پشاور پھولوں کا شہر سدا آباد رہے اور جگمگ جگمگ کرتا رہے، ہماری دعا ہے۔ دوسرا بیٹا، سٹی آف سینڈ، سینڈ کہتے ہیں صوفی اکرام کو، اولیاء اکرام کو۔ تو ولیوں کی سرزمین پاکستان کا خوبصورت شہر ملتان کو کہا جاتا ہے۔ بہت تعداد میں صوفی اکرام بزرگان دین کے مزارات ہیں، خاص طور پہ جو مزارات مشہور ہیں ان میں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، پیر غازی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار مشہور ہیں۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار تھوڑا لہائی میں ہے، اور یہ باقی جو تینوں دربار ہیں اونچائی میں ہیں، اور ایک ہی لائن میں سب سے پہلے شاہ رکن عالم کی جانب سے جایا جائے تو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار آتے ہیں، پھر درمیان میں پیر غازی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار آتا ہے، اور پھر بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار آتا ہے۔ پرسکون شہر ہے، خوبصورت روڈز ہیں، اور اس کے علاوہ تعلیمی حوالے سے بھی یہ شہر بہت مقبول ہے، اور عام مشہور سوغات ہے ملتان کی جو کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ جی نیکسٹ کوشچن ہے، وچ سٹی آف دی ورلڈ از نون ایز لٹل پاکستان؟ تو یہ شہر ہے بریڈ فورڈ۔ نیکسٹ کوشچن ہے بیٹا، لینڈ آف 5 ریورز، پنجاب۔ پنجاب کا مطلب یہ پنج سے مراد 5، آر سے مراد پانی۔ پنجاب 5 پانیوں کی سرزمین، خوبصورت صوبہ پنجاب پاکستان کا۔
کوشچن ہے لینڈ آف بریو پیپل، بہادر اور دلیر لوگوں کی سرزمین، کے پی کے اینڈ گلگت بلتستان کو کہا جاتا ہے۔ دلیر اور نڈر سپود یہاں بستے ہیں، کے پی کے یعنی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان۔ پاکستانی شہری ایک شہری پاکستانی دلیر و نڈر ہے الحمدللہ، اور یہ بہادری دین اسلام کے طفیل نصیب ہوئی ہے، اور جو اسلام پہ چلتا ہے، جو صحیح معنوں میں ایمان کی دولت سے فیضیاب ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت رکھتا ہے شخص، وہ بزدل ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کوشچن ہے پرل آف ہمالیہ، پرل آف ہمالیہ کہا جاتا ہے کاغان ورن کو۔ کاغان خوبصورت ٹھنڈا شہر ہے، سرسبز و شاداب، بہترین موسم، بہترین لوگ، بہترین سوغات اور بہترین سرزمین کاغان ور۔ جس نے نہیں دیکھا کاغان اس کو چاہیے ضرور اس کا وزٹ کریں، وزٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے سٹی آف لائٹنگ، روشنیوں کا شہر کسی کہا جاتا ہے تو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے کراچی کو، جو پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی ہے، اور 1960 میں اسلام آباد کو دارالحکومت بنایا گیا۔ اسلام آباد سے پہلے کراچی تھا، اور کراچی کا پرانا نام کلانچی کہا جاتا ہے، کلانچی، جس کا مطلب ہے سفید پتھر، اور یہ شہر آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا نمبر 1 سٹی ہے، اور تجارتی حوالے سے بہت مقبول ہے۔ نیکسٹ کوشچن، بادشاہی مسجد لوکیٹڈ ان لاہور واز بلڈ بائی، تو یہ کوشچن اکثر پوچھا گیا ہے کہ کدھر ہے بادشاہی مسجد، یہ لاہور میں ہے، پنجاب کے شہر لاہور، اور یہ کس نے بنائی؟ اورنگزیب عالمگیر نے، ساتھ میں ڈیٹ لکھی ہے کب بنائی، 1663 اے ڈی میں، عیسوی میں جی۔ نیکسٹ، لاہور واز پراپرلی ویلڈ سٹی سراؤنڈڈ بائی ڈیش گیٹس، تو اس کے 12 گیٹس ہیں، 12۔ نیکسٹ کوشچن ہے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، ہندوستان کے لاکھوں لوگوں کو اسلام کی دولت ان کی طفیل نصیب ہوئی۔ خواجہ غلام فرید، اور یہ کوٹ مٹن شریف میں ان کا دربار ہے، اور یہ شاعر بھی تھے اور مشہور شاعر تھے سرائکی زبان کے، اور پٹھان خان نے ان کی کلام کو خوبصورت انداز سے پڑھا ہے، میرا عشق بھی تم میرا یار بھی تم، یہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے شاعر کہتے ہیں، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کا دربار پاک پتن سے نیکسٹ کوشچن آ رہا ہے، خواجہ غلام فرید دونوں میں فرق ہے تو مکس نہیں کرنا۔ نیکسٹ کوشچن ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی، بہت بڑا نام، اور ان بزرگوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں، اور لاکھوں لوگوں کو انہوں نے بھی اسلام کی دولت سے فیضیاب فرمایا، اور ان کا دربار پاک پتن شریف میں۔ جب آپ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھتے ہیں، جو ان کا دربار ہے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہاں سے پاک پتن شریف تقریباً 5 گھنٹے کی مسافت پہ ان کے دربار پہ ضرور حاضر ہیں، بہت رونق ہوتی ہے، روحانی ماحول ہے بہت زیادہ، اور خوبصورت لوگ جاتے ہیں، اور ان کے دربار سے پہلے جب ان کا جو مقبرہ ہے ان سے پہلے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، جن کا نام ہے، جس ہستی کا نام ہے خواجہ عزیز مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور میں وزٹ کرتا ہوں اور آپ یقین کریں قدرتی طور پہ کستوری کی خوشبو ان کی قبر مبارک سے، حضرت خواجہ عزیز مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ان کی قبر مبارک سے قدرتی طور پہ نیچرلی کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کرامت ہے۔ اور اگر کسی نے یہ خوشبو سونی ہے، فیضیاب ہونا ہے، ایمان کو تر و تازہ کرنا ہے، تو ضرور پاک پتن شریف جائیں اور حضرت خواجہ عزیز مکی رضی اللہ عنہ کے دربار پہ بھی حاضر دیں اور بابا فرید گر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ بھی ضرور حاضر دیں۔ لطف آئے گا، روحانی ترقی ملے گی اور تسکین قلبی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے حاضر دینے کی۔ نیکسٹ کوشچن، لاہور فورٹ از آلسو نون ایز، لاہور کا جو قلعہ ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ شاہی فورٹ، کیوں بادشاہوں کا یہ قلعہ تھا بنایا ہوا، اس لیے شاہی فورٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، جہانگیر ٹامب از لوکیٹڈ ان، مقبرہ جہانگیر کی جگہ یہ لاہور میں ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ٹامب از لوکیٹڈ ان، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ تھے، صوفی شاعر تھے، اللہ سے ان کی دوستی تھی، بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، اور ان کا دربار، ان کا مزار اقدس پاکستان ہی کے شہر قصور میں، یہاں جائیں، یہاں بھی وہی مناظر ہوں گے جو مناظر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ نظر آتے ہیں۔ بہت بڑی ہستی ہے یہ، تو یہ میں گیا ہوں، وزٹ کیا میں نے، یہاں بھی بہت تسکین قلبی نصیب ہوئی ہے الحمدللہ۔ نیکسٹ کویشچن ہے، چھانگا مانگا فارسٹ از لوکیٹڈ نیئر، چھانگا مانگا جو فارسٹ ہے نیئر لاہور، قصور جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے، لاہور کے قریب ہے۔ نیکسٹ، شالیمار گارڈن واز بلٹ ان، تو شالیمار گارڈن کب بنایا گیا؟ 1642 AD میں۔ نیکسٹ کویشچن، ہائٹ آف سیاچین گلیشیئر، سیاچین گلیشیئر جو مشہور گلیشیئرز ہے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے جہاں اکثر جنگیں ہوئی، شہادتیں ہوئی، اور یہ ہے 20,000 فٹ کی بلندی پہ سیاچین گلیشیئرز، جہاں ہمارے فوجی جوان مجاہد اپنے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت میں ہمتن چوکس ہیں اور دشمن کی سازشوں کو ناکام کر رہے ہیں، اور دنیا گواہ ہے پاکستان کی افواج کی دلیری کی، اور پاکستانی افواج کی دلیری کو اگر دیکھنا ہے تو سیاچین گلیشیئرز میں ان مجاہدین کو دیکھیے جو پاک فوج میں خاکی وردی میں ملبوس وطن کی حفاظت دن رات کر رہے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر الحمدللہ۔ اور اس کی بلندی میں نے بتا دی آپ کو 20,000 فٹ کی بلندی پہ، اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 75 کلومیٹر، 75 کلومیٹر۔ نیکسٹ گلیشیئر پوچھا گیا، بیٹورا گلیشیئر، یہ گلگت بلتستان میں ہے اور اس کی لینتھ ہے 55 کلومیٹر۔ واٹ از دی رینج آف تھر ڈیزرٹ ان دی ورلڈ، پاکستان کا نمبر 1 ہے یہ تھر ڈیزرٹ، جو پنجاب میں بھی ہے اور سندھ میں بھی ہے، اور انڈیا کے جو راجستھان کے ایریا ہے وہاں سے بھی اس کی سرحدیں ملتی ہیں، وہاں سے بھی کچھ وہاں ہے، تو ٹوٹل یہ دنیا کے 9واں جو ہے ڈیزرٹ ہے یہ تھر، اور پاکستان کا نمبر 1 ہے۔ تھر ڈیزرٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ گریٹ انڈین ڈیزرٹ۔ اگر پوچھا جائے کہ گریٹ انڈین ڈیزرٹ کون سا ہے تو یہ بھی تھر ڈیزرٹ ہے، لارجسٹ ڈیزرٹ آف پاکستان، اور اس کا کتنا ایریا ہے؟ 1,75,000 اسکوائر کلومیٹر، کافی وسیع رقبے پہ محیط ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے بیٹا، پاکستان بیکیم ممبر آف نام ان، کب یہ ممبر بنا نام کا؟
1979. Pakistan became member of UNO in United Nations Organization का member कब बना पाकिस्तान? 30th September 1947. Next question है पाकिस्तान became member of World Bank in, तो इसका आंसर है 1950. Referendum in NWFP held in 6 से 17 जुलाई 1947. आजाद कश्मीर गवर्नमेंट was set up on 24 October 1947. Basic democracy system came in May 1959. Second constitution made by General Ayub Khan came in March 1, first March 1962. Canal Water Pact with India 4th May 1948. The first governor of Bengal province was Sir Frederick Buran. First CM, Chief Minister of Bengal province was Khwaja Nazmuddin. Urdu made national language on 19 March 1948. When did Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah visit East Pakistan as Governor General? March 1940. Quaid-e-Azam died on 11 September 1948. Funeral prayer of Quaid-e-Azam का जनाजा किसने पढ़ाया? इनका नाम है मिस्टर शबीर अहमद उस्मानी. लार्जेस्ट नेशनल लेक ऑफ पाकिस्तान मंचर लेक. लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान तिलबलट. लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान खुजदार जो बलूचिस्तान में है. लार्जेस्ट लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर. लार्जेस्ट पार्क ऑफ पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत से पार्क है, बहुत सरसर शादाब ये मुल्क है हमारा, सारे मौसम यहाँ पे हैं. तो लार्जेस्ट पार्क अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी. लार्जेस्ट रेडियो स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है अक्सर, तो इसका आंसर इस्लामाबाद. लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर. लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान मनोरा. लार्जेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन. अगर किसी ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते हैं. इस ग्रुप का नाम भी यही, चैनल का नाम है फुल प्रिपरेशन विद सर के नाम से ग्रुप है. और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 0335969161 पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम बताइए, सिटी बताइए, तो मैं आपको इस ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, जिससे सैकड़ों तालिब इल्म, तलबा तलबात दोनों इस्तिफादा कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब अल्लाह ताला का. अल्हम्दुलिल्लाह चैनल मेरा सब्सक्राइब अक्सर स्टूडेंट करते जा रहे हैं और लिंक मेरे कहने पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ग्रुप्स में शेयर भी कर रहे हैं. तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसका जो लिंक है बाकी ग्रुप्स में भी आप शेयर करते हैं, ताकि आपके दोस्तों को भी मालूमात पहुँचें और एक सदका जारी की नीयत से आपने ये नेक काम करना है. आखिर में मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान मुबारक की बरकत से पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और पाकिस्तान का परचम, सब्ज़ हिलाली परचम पूरी दुनिया में सबसे बुलंदी पे ले रहा. हर हवाले से पाकिस्तानी तरक्की करें और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत के बलबूते पे रोशन करें. आमीन सुम्मा आमीन.